ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ بعد میں کسی سے کوئی اور سوال نہیں کروں، یعنی کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتائیں کہ بس آپ سے پھر مجھے سیکھ لوں اور مجھے دوبارہ پوچھنی نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مختلف حدیث میں یہ اعمال بھی آتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اس کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، یہ تمہارے لیے کرنے کا کام۔ جنت جو ہے، جنت کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، اور ہدایت کے راستے پہ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ایک ڈیفیکلٹ پاتھ ہے، یہ کوئی ایزی نہیں ہے، یہ کوئی واک ان دا پارک نہیں ہے، اس راستے کے اوپر مشکلات ہیں۔ اور اس چیز کا واضح طور پہ ہمیں ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے تو واپس آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جنت تو اتنی خوبصورت ہے، اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی بھی سنے گا تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو کر رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ۔ اور پھر جب جبریل علیہ السلام گئے اور وہ راستہ دیکھ کر آئے جو جنت کو جاتا تھا، تو واپس آ کر کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جنت کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس ایک حدیث سے ہمیں بہت کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو شخص واقعی ہی اس راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے من چاہا دین لے کے چلیں گے، اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے دین کے اوپر عمل کریں گے تو وہ پراپر دین پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اوپر ہیں اور کوئی مشکل اور کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے وہ مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ جو جنت کی قیمت ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، ہم کچھ نمازیں پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات کر لیں گے، کچھ اذکار کر لیں گے تو جنت پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اعمال کرنے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اتنا سمپل نہیں ہے۔ جنت کی اللہ نے ایک قیمت رکھی ہے، there is a price which we have to pay، اور وہ پرائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈکلیئر کی ہے، ڈیفائن کی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مال اور ایمان والوں کی جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ پرائس جو ہے وہ آلریڈی ڈیفائن ہو چکی ہے، قیمت لگ چکی ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ جس کو بھی جنت چاہیے ہے، وہ جنت خریدنا چاہتا ہے، جنت کی قیمت دینا چاہتا ہے، تو اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، تم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی خاطر لگاؤ تبھی تمہیں جنت ملے گی، اس سے کم میں، اس سے سستے میں تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ نیگوشیشن اس وقت ہوتی ہے جب ڈیل کلوز نہیں ہوئی ہوتی، لیکن جب ایک ڈیل کلوز ہو جاتی ہے، کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیگوسیشن نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے یہ آلریڈی سیل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے کرائٹیریاز جس چیز کے لیے ڈیفائن کر دیے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان کرائٹیریاز کے حساب سے آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کرائٹیریاز کو چینج نہیں کرے گا، اور اللہ نے ڈیفائن کر دیا تمہیں اگر جنت چاہیے تو تم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر لگاؤ تبھی تمہیں جنت ملے گی۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اور تم جان لو کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہاں پر اللہ نے آپشن نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو اور بندوں کو بہت سٹریٹ فارورڈ میسج دے رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ تم مسلمان ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تم نے یہ کمٹمنٹ دی ہے، تم اللہ کے سامنے دعوے کر رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو اب تم تیار ہو جاؤ. یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ہوگی. کس کس چیز سے ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ کبھی تمہیں جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی خوف سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، کبھی کھیتیوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا. ہر طرح کے نقصانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. لیکن یاد رکھو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب یہ فلٹر لگے گا آزمائشوں والا تو سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، ان تمام آبسٹیکلز کو پھلانگتے ہوئے الٹیمیٹلی پہنچیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ صابرین ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے. اور پھر جو اینڈ رزلٹ ہے، جو خوشخبری ہے، جو جنت ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ وبشر الصابرین. یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان تمام آزمائشوں میں صبر کا راستہ اختیار کیا اور صبر سے قائم رہے اور ثابت قدم رہے. تو آزمائش تو ہوگی. آج اگر ہم ان آزمائشوں کا ذکر کریں تو ہم میں سے اگر کسی پہ ایک ان میں سے آ جائے نا، صرف خوف کی آزمائش آ جائے. خوف کس طرح سے آ سکتا ہے؟ جو جاب کرنے والا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری جاب چلی جائے گی تو میرا کیا بنے گا. جو بزنس کرنے والا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میرا بزنس جو ہے وہ کولیپس کر گیا تو میرا کیا بنے گا. اکثر میں نے ایک کیس ایسا بھی سنا کہ ایک مدر تھی، ان کو یہ خوف تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ خوف لگتا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے ارننگ کرتی ہوں، میں کمائی کرتی ہوں، مجھے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ مختلف طرح کے خوف ہیں. تو ذرا سی ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، صرف ایک خوف کی آزمائش ہی لے لے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم پینک کر جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس کے اوپر یہ ساری آزمائشیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ان بردرز اور سسٹرز کی بات کریں جو آج غزہ میں ہیں، تو سبحان اللہ یہ ساری آزمائشیں وہ دیکھ رہے ہیں. وہ خوف سے بھی گزر رہے ہیں، وہ بھوک کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وہ جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں، وہ مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں، ان کے باغات اور کھیتیاں سب تباہ ہو چکے ہیں. وہ ساری ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ دیکھیں تو کیا ہے؟ وبشر الصابرین والا رویہ ہے کہ وہ پھر بھی صبر کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس بات کی تم سزا دے رہے ہو، ہمیں اس بات کی وجہ سے تم مشکلات میں ڈال رہے ہو کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور تم اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ تمام آزمائشیں اور مشکلات لانا چاہتے ہو. گو اہیڈ، کر کے دیکھ لو. وبشر الصابرین. ہم بھی صبر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اس دنیا میں ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج اس دنیا میں بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان تمام مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں اور ثابت قدم ہیں. میسج فار اس کہ ہم اپنے گھروں میں اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں رہ کر بھی اگر اللہ کی اطاعت نہ کر سکیں تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا کہ دیکھو تم اتنے اچھے گھروں میں رہتے تھے، اتنی تم اچھی اچھی گاڑیوں میں ٹریول کرتے تھے، اس کے باوجود بھی تم اسلام پہ نہیں چل سکتے تھے. تو وہ لوگ جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہم تو اس کو بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے خواب میں بھی نہیں کر سکتے. واللہ ہم ایسا خواب بھی ایک دن نہیں برداشت کر سکتے. اگر ہمیں صرف ایک رات ایسا خواب آ جائے نا جو ایکچولی وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو بندہ اٹھے گا اس کی صبح ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوبارہ سونا نہیں چاہے گا. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی کہ ان کے لیے اللہ نے مختلف انعامات رکھے. پہلی چیز کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں پہ فرشتے بھیجتا ہے، اور فرشتے صرف آ کے کھڑے نہیں ہو جاتے، صرف وہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. وہ رول کیا پلے کرتے ہیں؟ وہ آنے کے بعد اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہو اور بالکل بھی غم مت کرو. وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں، وہ اس بندے کو تسلیاں دیتے ہیں کہ جو استقامت اختیار کرتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ اس جنت کی خوشخبری سن کے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے.